بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میں ایک نرس تھی۔ ایک دن میں ایک گاؤں آئی اور وہاں اپنا کلینک کھول کر بیٹھ گئی۔ وہاں کے ان پڑھ لوگ مجھے ڈاکٹر سمجھنے لگے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ اب تو میں دولت کی لالچ میں خفیہ طور پر عورتوں کے بچے بھی ضائع کروانے لگ گئی تھی۔ ایک دن مجھے ایک شخص سے محبت ہو گئی، مگر وہ شادی شدہ تھا۔ یوں میں نے ایک منصوبہ بنا کر اس کی بیوی کو ایسا انجیکشن لگایا کہ وہ بانجھ ہو گئی۔ یوں میں نے اس شخص سے شادی کر لی، مگر شادی کے پہلی رات یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو میرا نام فرزانہ ہے۔ میری عمر 20 سال تھی جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں ایک سرکاری اسپتال میں دائی تھی، اس وجہ سے میں بھی ایک دائی بنی تھی اور اسی سرکاری اسپتال میں دائی کی نوکری کرنے لگی۔ لیکن مجھے اپنی زندگی سے بہت نفرت تھی۔ یہ بھی کوئی زندگی تھی؟ مجھے دولت چاہیے تھی، بڑا گھر چاہیے تھا، اور مجھے یہ نوکری بھی پسند نہیں تھی جہاں مجھے دوسروں کی گندگی اٹھانی پڑتی۔ وہ بدلے میں مجھے 100-200 روپے ایسے دیتے جیسے میں کوئی فقیر ہوں۔ میرا تو خواب یہ تھا کہ میں بڑا ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن ہم غریب لوگ صرف بڑے بڑے خواب تو دیکھ سکتے ہیں، پورے نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے دل میں یہ خواہش تھی، اس لیے جب میں ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کروا رہی ہوتی تو میں دیکھتی کہ وہ سارے کام کیسے کر رہی ہے، تو مجھے وہ سارے کام آتے تھے۔ لیکن دائی ہونے کی حیثیت سے میں وہ کام کر نہیں سکتی تھی۔ میری زندگی میں ایک لڑکا بھی تھا جو کہتا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ ہم پورا دن فون پر باتیں کرتے تھے۔ اس کے خرچے بھی میں اٹھایا کرتی تھی۔ کبھی اس کو بیلنس کے لیے پیسے چاہیے تھے، کبھی وہ کوئی سوٹ پسند کر کے مجھے تصویر بھیج دیتا کہ میرے لیے یہ خرید لو۔ میں اسے محبت کرتی تھی، اس لیے یہ سب برداشت کرتی رہی۔ میری ماں مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ یہ لڑکا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے اپنی جان چھڑا لے۔ اس بات پر میں اپنی ماں سے جھگڑا کرتی تھی۔ ایک دفعہ میری ماں بہت بیمار تھی۔ 15 دن کی بیماری کے بعد اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے اس لڑکے کو 15 دن بعد کال کی اور کہا کہ میری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، تو مجھ سے نکاح کر لو۔ تو وہ گویا ایسے پلٹ گیا اپنی بات سے جیسے اس نے یہ بات کی بھی نہیں تھی۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کی منگنی تو اس کی کزن سے بچپن میں ہی طے کر ہو چکی ہے۔ دل تو میرا بہت دکھا تھا۔ دل تو کیا کرتی کہ میں اسے کھری کھری سنا دوں، تو پھر میری ہی قسمت خراب تھی، اس لیے یوں نہ کچھ نہ بول پائی۔ اب مجھے ہر شہر میں رہ کر کیا کرنا تھا؟ گھر میرا کرائے کا تھا، ماں میری اس دنیا سے چلی گئی، اور جس لڑکے سے محبت کرتی تھی اس نے بھی مجھے دھوکہ دے دیا۔ تو میں ایک گاؤں چلی گئی جہاں میری ماں ایک کزن رہتی تھی۔ وہ گاؤں بہت چھوٹا سا تھا اور وہاں پر کوئی سکول بھی نہیں تھا۔ وہاں کے زیادہ تر لوگ ان پڑھ گوار تھے۔ یہ میرا آخری موقع تھا۔ میرے پاس جو بھی جمع پونچھی تھی وہ میں نے اس کلینک کو بنانے میں لگا دی تھی، لیکن ایک ہفتہ ہو گیا تھا، میرے پاس کوئی بھی مریض نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ یہاں میرے کام چلنے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک رات جب میں اپنی دکان بند کر کے وہاں سے جانے لگی کہ ایک بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی میرے پاس آئیں۔ انہوں نے خود کو کالی چادر میں لپٹا ہوا تھا اور وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ بڑی عورت میری طرف لپکی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے ہماری مدد کریں، ہم بہت مشکل میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو بتاتی کہ میں ڈاکٹر نرس نہیں ہوں، بڑی عورت ایک ہی سانس میں بولی کہ اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، جانے کس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہے۔ یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور 3 مہینے بعد اس کی شادی ہے، جبکہ اس کو 3 مہینے کا حمل ہے۔ مہربانی فرما کر ہماری مدد کریں۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ وہ لڑکی مشکل سے ہی 13 برس 14 سال کی ہوگی، اور شکل سے تو ایسی لگتی تھی جیسے اس نے کبھی مکھی بھی نہ ماری ہو۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور لگتا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے اس کی ماں نے اسے خوب مارا ہے۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ چپ چاپ خاموش کھڑی تھی، کیونکہ ظاہر ہے اس نے غلطی کی تھی۔ اس کا بچہ گرا دیں تاکہ ہماری عزت بچ جائے۔ ابھی میں بھی یہ کہنے ہی والی تھی کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور یہ کام نہیں کر سکتی کہ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو یہ کام کرنے کی
منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اب کھلے پیسے کس کو آتے ہوئے برے لگتے ہیں، مجھے برے نہ لگے اور میں نے یہ کام کرنے کو تیاری ہو گئی، کیونکہ مجھے یہ کام آتا تو تھا، اور اگر وہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ سمجھ رہی تھی تو میں نے بھی یہی کہا کہ ہاں میں ڈاکٹر ہوں، جبکہ میں جانتی تھی کہ شہر کی کوئی بھی ڈاکٹر اس طرح کا ناجائز کام نہیں کرتی تھی، اور کرتی بھی تو اس کے بہت زیادہ پیسے لے لیتی تھی۔ لیکن میں نے آج تک جتنی بھی ڈاکٹر کے ساتھ کام کیا، انہوں نے کبھی ایسا ناجائز کام نہیں کیا تھا، لیکن اب میں مجبور تھی، میں نے ان کا کام کروا دیا اور انہوں نے مجھے بہت سارے پیسے دیے۔ یہ بھی کہا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ عورت مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد اس گاؤں میں ڈاکٹر صاحبہ مشہور ہو گئی اور میرے پاس گاؤں کی عورتیں اپنے مسائل لے کر آنے لگی۔ میں نے بھی اس بات سے فائدہ اٹھایا اور میں روز کے 20 سے 30 مریض چیک کرنے لگی۔ میرے پاس دولت کی فراوانی ہوئی تو میں نے آپریشن کا سامان بھی لے لیا اور کلینک کو بھی مزید اچھا بنا لیا۔ اب میں وہاں پوری طرح مشہور ہو گئی کہ گاؤں سے ایک لیڈی ڈاکٹر آئی ہوئی ہے جو بہت اچھا علاج بھی کرتی ہے۔ پھر تو میرے پاس ایسی عورتوں کا رش ہی لگ گیا، ماں ناجائز کیس بھی کر دیتی اور عورتوں کے بچے بھی گرا دیتی تھی۔ کیونکہ یہ گاؤں تھا اس لیے یہاں پر ایسے کیس بہت زیادہ آتے تھے۔ گاؤں کے لوگ یوں تو دیکھنے میں سادہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زمینوں اور کھیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے وہ مجھ سے منہ مانگی قیمت ادا کرتے۔ کام تو میرا اچھا چل پڑا تھا۔ پھر ایک دن میرے پاس ایک شادی شدہ جوڑا آیا اور اس شخص نے اپنا نام احمر بتایا اور اپنی بیوی کا نام ارم۔ اس کا کہنا تھا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ شادی کو ابھی 1 سال ہوا ہے اور میں امید سے نہیں ہوئی۔ میں اس کی بیوی کو چیک کرنے کے لیے پیچھے والے کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ احمر باہر ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں ہلچل سی ہوئی اور میرا دل اس شخص پر آ گیا۔ پہلی بار مجھے کوئی مرد اتنا پسند آیا کہ میں اسے دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ شاید اس کی بیوی کا کوئی مسئلہ ہے کہ 1 سال سے ان کی اولاد نہیں ہوئی ہے، لیکن میں نے جب اس عورت کو چیک کیا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ عورت بالکل ٹھیک تھی، پر شاید ابھی قدرتی طور پر اس معاملے میں دیر ہو رہی تھی، کیونکہ ہر جان کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقررہ وقت ہے۔ شاید ان کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ بات اس کے شوہر کو نہیں بتائی اور کہا کہ یہاں کوئی مسئلہ تو مجھے لگ رہا ہے، میں دوائی لکھ دیتی ہوں، 1 ہفتے بعد پھر چکر لگا لیں۔ میں نے دوائی بھی وہ 3000 کی لکھ دی اور 1 ہفتے میں دوبارہ آنے کا بھی کہہ دیا تاکہ میں اس شخص کو دوبارہ دیکھ سکوں۔ رات میں اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کا چہرہ، اس کا حلیہ اور اس کی آواز میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں ایک شیطانی پلان بنا چکی تھی۔ میں اس شخص کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر آیا اور میں نے اس کی بیوی کو ایسی دوائی دی جو مجھے اسے نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس کی بیوی مجھے بہت ڈری سہمی لگتی تھی، بس مطلب کی بات بتاتی تھی۔ وہ بھی ڈرے ہوئے، میرے لیے وہ آسان شکار تھی۔ میں نے اس کی بیوی کو اندر ہی بیٹھنے کو کہا اور باہر ٹیبل پر آ کر اس کے شوہر کو یہ جھوٹ بول دیا کہ دیکھیں آپ کی بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ویسے تو وہ شخص اتنا بیوقوف تھا، اسے اس بات کا شک نہیں ہونا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی بیوی کو وقتی طور پر ایسی دوائی دی کہ وہ ماں نہ بن سکے۔ چاہیے آپ اس کا علاج کروائیں، چاہے اس کو شہر لے جائیں، یا کبھی بھی آپ کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ احمر تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے بار بار پوچھا کہ کیا کوئی علاج نہیں ہے، تو میں نے بارہا کہا کہ ہاں جی، کوئی علاج نہیں ہے، جبکہ ایسے معاملات میں کوئی نہ کوئی علاج تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر میں جھوٹ بول رہی تھی۔ احمر نے پریشانی میں آ کر مجھے یہ بتا دیا کہ میری ماں بیمار ہے اور پوتے کی شکل دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ عورت اگر مجھے اولاد نہیں دے سکتی تو اب میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہنے لگے کہ دوسری شادی کرنا کوئی آسان نہ ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں دوائی کی پرچی پکڑائی اور اس پرچی پر اپنا نمبر لکھ دیا۔ اس نے پرچی دیکھ کر ایک نظر میری طرف دیکھا اور پرچی اپنی جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی بیوی کو غصے سے بلایا کہ چلو گھر چلو۔ مجھے احمر کی کال آ گئی اور بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آپ نے مجھے اپنا نمبر کیوں دیا۔ میں نے بنا وقت ضائع کیے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا
اور کہا کہ وہ مجھے دیکھنے میں ہی بہت اچھا لگا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے تمہیں آسانی سے رشتہ نہیں ملے گا، کیونکہ میں تمہیں پسند کر بیٹھی ہوں، اس لیے میں تم سے شادی کر لوں گی اور تمہیں اولاد کی خوشی بھی مل جائے گی۔ اسی طرح روز ہماری باتیں ہونے لگیں اور ہم ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر آنے لگے۔ ہاں، اب ہم ایک دوسرے سے دن میں کئی دفعہ باتیں کرتے، یا تو کال پر اور یا تو میسج پر، ایک دوسرے کے ساتھ ہی باتیں کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن احمر نے مجھے یہ کہا کہ تم سے شادی کر لوں گا، لیکن وہ لڑکی جو اب میری بیوی ہے دراصل میری کزن بھی ہے، تو کیا تم اس کو بھی برداشت کر لو گی؟ تو میں نے فوراً کہا کہ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کروں گی۔ احمر خاموش ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں کیا سوچ سکتا ہوں، میری جان، میں اس لڑکی کو تو فوراً طلاق دے دوں گا اور ہم اسی ہفتے میں نکاح کریں گے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور ایک ہفتے میں ہمارا نکاح بھی ہو گیا۔ ہمارے نکاح میں صرف احمر کی ماں اور کچھ لوگ اور موجود تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ میں احمر کی بیوی بن گئی اور میں نے چالاکی سے جو چاہا وہ حاصل کر لیا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب احمر کمرے میں آیا وہ بہت حسین لگ رہا تھا اور میں نے بھی اسے کسی سے کم نہیں تھی، اس لیے میرے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھے جو میری موت دکھائی کی تھے۔ اب اس نے کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ اگر تو اس گھر میں اپنی اوقات میں رہے گی تو خوش رہے گی، اس گھر میں جو ہوگا وہ میرے حساب سے ہوگا۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ آخر وہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہا تھا اور مجھ سے کیسے بات کر رہا تھا، جبکہ میں ایک دن کی دلہن تھی۔ کچھ ہی دن میں مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ احمر عام انسان نہیں بلکہ ایک نفسیاتی مریض ہے، جس کو عورتوں پر ظلم کر کے خوشی ملتی ہے۔ وہ لڑکی دراصل اپنی جان چھڑوا گئی اور میں اس پاگل کے چنگل میں پھنس گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ احمر کے ساتھ میری زندگی بہت بری تھی، کہنے کو تو میں بہت بہادر تھی، لیکن اس کے سامنے میری زبان جیسے ہی چلتی ہے مار پیٹ شروع کر دیتا۔ اس کی ماں بھی اس معاملے میں کچھ نہ بولتی تھی۔ دن گزرنے لگے اور میں بھی امید سے نہیں ہو رہی تھی۔ احمر نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ تو ڈاکٹر ہے، کہیں تو نے اپنے ساتھ کچھ کیا تو نہیں ہے کہ ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور یہ سال میری زندگی کا سب سے برا سال تھا۔ ایک دن میں نے اپنے کلینک پر بیٹھی تھی کہ میں نے احمر کی بیوی رم کو دیکھا، وہ وہاں سے گزر رہی تھی، لیکن میں اندر آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی گود میں ایک پیاری سی بیٹی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اس حیوان سے بچا لیا۔ اس نے بے شک طنز میں ہی کہا تھا، لیکن یہی ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں خود سے کبھی بھی احمر سے کھولا نہیں لے سکتی تھی اور وہ کبھی مجھے طلاق نہ دیتا، لیکن تم نے ہمارے بیچ میں آ کر مجھے بچا لیا۔ میں مظلوم بھی بن گئی اور میرے کزن نے مجھ سے شادی بھی کر لی۔ اب اللہ نے مجھے پیاری سی رحمت سے نوازا ہے اور میری زندگی بہت اچھی جا رہی ہے۔ تمہارے لیے دعا کروں گی کیونکہ جانتی ہوں کہ تمہیں دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ وہ چلی گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں کیا کرتی۔ اس شخص کے ساتھ رہنا مجبوری تھی۔ میں کیسے اس کے چنگل سے نکلتی؟ میرا بھی رم والا ہی حال تھا۔ میرا کوئی اپنا بھی نہیں تھا جو میرا ساتھ دیتا۔ احمر روز میرا فون بھی چیک کرتا تھا اور مجھے چھوڑنے بھی خود آیا کرتا تھا۔ اس نے میرے کلینک کے ساتھ بنی کرانے کی دکان والے شخص کو کچھ پیسے بھی دیے تاکہ وہ مجھ پر نظر بھی رکھ سکے۔ ایک دن ایک شخص پولیس کو لے کر میرے کلینک میں داخل ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کا بچہ گرایا ہے جو کہ لڑکی کے پیٹ میں تھا۔ مجھے پولیس نے پکڑ لیا اور مجھے شہر کی جیل میں لے کر گئے۔ میں نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ سب کو پتہ چل گیا کہ میں ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک نرس تھی۔ احمر بھی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ جب اسے یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ وہ یہ بات مشہور نہیں کروانا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ایک دھوکے باز تھی جو کہ اب جیل میں ہے، کیونکہ مجھ پر 420 کا کیس کروایا گیا تھا جس کی ضمانت جلدی ہونے والی نہیں تھی۔ احمر نے مجھے پولیس اسٹیشن ہی میں طلاق دے دی اور مجھے سزا ہو گئی۔ پھر دراصل میری سزا ختم ہو گئی تھی۔ میں نے جیل میں اپنی سزا پوری کی۔ دن رات میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ مجھ پر اور کوئی آزمائش نہ ڈالنا۔ جیل سے نکلنے کے بعد میں واپسی اپنے شہر چلی آئی
اور اسی اسپتال میں نوکری کرنے لگی جہاں پہلے نوکری کرتی تھی۔ اب میں نے اپنی شفٹ نرسری میں لگوائی۔ بچوں کی نرسری میں بھی کوئی نرس کام کرنے کے لیے حامی نہیں بھرتی تھی، کیونکہ وہاں سارا دن اور ساری رات جاگنا پڑتا تھا۔ بچے بہت روتے تھے اور بار بار ایک بچے کو اٹھا کر چیک کرنا پڑتا تھا، کبھی کسی کو دودھ پلانا تو کبھی کسی کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ پر میں نے اپنی شفٹ یہاں اس لیے لگائی تھی کیونکہ میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزار کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتی تھی۔ میری وجہ سے جانے کتنے بچے اس دنیا میں آنے سے رہ گئے تھے۔ آج اس بات کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ میں ایک بالکل بدلی ہوئی انسان ہوں اور بچوں کے ساتھ سارا دن گزارتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں۔ پتہ نہیں مجھے کس کی بات دعاؤں نے بچا لیا۔ میرے ساتھ مزید کچھ برا نہ ہوا، جبکہ میں اس سے بھی زیادہ سزا کی حقدار تھی۔ شاید وہ دعائیں میرے لیے میری ماں کی تھی، جس ماں کو میں نے کبھی اچھا نہ سمجھا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے اس واقعے سے یہی سیکھا کہ برے کام کا ہمیشہ برا انجام ہوتا ہے اور دھوکہ ہمیشہ دھوکہ ہی دیتا رہتا ہے، جو ایک دن سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کو انسان بن کر ہی رہنا چاہیے۔